بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میگا سٹوریز میں خوش آمدید۔ کسی دور میں ایک عبادت گزار خاتون رہتی تھی۔ اس کا شوہر اس کی بھری جوانی میں چل بسا۔ اس نے سوچا ایک بیٹا ہے، اگر دوسرا نکاح کر لوں تو مجھے دوسرا شوہر تو مل جائے گا، لیکن میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہٰذا اس نیک عورت نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دے دی۔ بیوہ عورت گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا، جس کی وجہ سے صحیح نگرانی نہ ہو پاتی، اس عورت کا خاوند کافی مال چھوڑ کر گیا تھا، اس لیے اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی۔ اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی جب بے راہ روی کی طرف راغب ہو جائے تو عذاب بن جاتی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شراب شباب سے بھرپور زندگی کا عادی ہو گیا۔ ماں اس کو سیدھا رستہ دکھانے کی کوشش کرتی، لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ برائی کی دلدل میں دھنستا گیا۔ وہ ایک دن اس کو ایک نیک بزرگ کے پاس لے گئی۔ ان بزرگ نے بھی اس کو بہت سمجھایا اور کافی وقت اس پر ضائع کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور نیکی کی طرف راغب نہ ہوا۔ ان بزرگ کے دل میں بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، وہ سدھرنے والا نہیں۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک آن پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی خراب کر لی ہے، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، اماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا ان بزرگ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ وہ بزرگ پڑھائیں۔ ماں ان بزرگ کے پاس گئی۔ وہ کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے آرام کرنا چاہتے تھے۔ اس لڑکے کی ماں نے دروازہ کھٹکایا، پوچھا کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی فلاں شاگرد ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ بزرگ نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا، اور اپنا وقت بھی۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ وہ خاتون بولی، حضرت وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ آپ پڑھائیں۔ ان بزرگ نے کہا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ بیوہ خاتون چپ کر کے واپس گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ بہت آبدیدہ ہوئی۔ بیٹے نے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ وہ بولی، بیٹا ایک طرف تو تیری یہ حالت، دوسری طرف اس بزرگ کا انکار۔ یہ سنتے ہی اس بچے کو دھچکا لگا اور کہنے لگا، میری ایک وصیت ہے۔ ماں بولی، ہو کیا بیٹا؟ وہ بولا، جب میری روح پرواز کر جائے تو سب سے پہلے آپ اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتوں کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کو گھسیٹا جاتا ہے۔ وہ بیوہ عورت بولی، وہ کیوں بیٹا؟ وہ بچہ بولا، اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اور وہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنے لگا اور بولا، میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، وہ کیوں؟ کہا، ماں مجھے اسی صحن میں دفنانا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کی تو پروردگار کو یہ بات اچھی لگی۔ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی کہ ماں آنکھیں بند کر رہی تھی
تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا، میں وہی بزرگ ہوں جس سے آپ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ کہا، حضرت کیسے حاضر ہوئے؟ وہ بزرگ بولا، جب میں تمہیں انکار کر کے سویا تھا تو خواب میں اللہ کا یہ فرمان میرے کانوں میں آیا کہ تو کیسا پرہیزگار ہے جو میرے ایک ولی کے جنازے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یہ بندہ حاضر ہے۔ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، جو انسان کی سچے دل سے معافی یا دعا سے اس کو بخش دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔